الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان تطہروا واللہ یحب المتطہرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت النفاق بغض الانصار آیت الایمان حب الانصار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اور اس سلسلے میں انصار کی قربانیوں کو ذکر کیا جائے گا۔ انصار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جاننثار ساتھی ہیں جن کی مثال ماضی میں ملنا مشکل ہے۔ انصار سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا۔ انصار کی قربانیاں دین اسلام کی خاطر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر بہت زیادہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کو ذکر کریں، انصار کا خاندانی پس منظر ذکر کر دینا مناسب ہے۔ مدینہ طیبہ میں انصار کے 2 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ اوس اور خزرج یہ دونوں بھائی تھے اور یمن سے آئے تھے۔ یمن مدینہ طیبہ کے قریب ایک دوسری ریاست ہے۔ یمن میں سیلاب آیا، سیلاب کی وجہ سے بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے۔
تو بے گھر ہونے والے لوگوں میں اوس اور خزرج بھی تھے۔ تو ان حضرات نے یمن کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے اندر آ کر رہائش اختیار کر لی۔ مدینہ طیبہ میں جس وقت ان حضرات نے رہائش اختیار کی، اس علاقے کا نام یثرب تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں جب ہجرت فرمائی تو اس علاقے کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، پھر مختصر کرتے ہوئے مدینہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آج اس کو مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ تو انصار کے متعلق یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے کہ ان کا خاندانی پس منظر یہ تھا کہ ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے تھے، اوس بھی اور خزرج بھی۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ لوگ آباد ہوئے تو مدینہ شریف میں یہودی کثرت سے آباد تھے، ان کا اثر رسوخ اور اقتدار بھی تھا، مالی لحاظ سے بھی اپنے پاس فراوانی رکھتے تھے۔ پہل ان حضرات کو یہود کے زیر اقتدار رہنا پڑا۔ ذاتی طور پہ یہ یہودی نہیں تھے بلکہ بت پرست تھے، لیکن جب انہوں نے مدینہ شریف کے اندر رہائش اختیار کی تو یہود جو کہ اہل کتاب تھے تو رات کو پڑھتے پڑھاتے تھے، جیسا کیسا بھی تھا ان میں کوئی مذہبی رنگ غالب تھا، جس سے اوس اور خزرج کے لوگ بھی متاثر ہوئے اور مذہبی اعتبار سے یہود کا احترام کرنے لگے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودی حضرات نے اوس اور خزرج پر ظلم کرنا شروع کیے۔ یہاں تک کہ فیتون نامی ایک شخص تھا یہودیوں میں جو ان کا سردار تھا، وہ خبیث الفطرت آدمی تھا۔ اس نے ایک قانون بنایا کہ جس بچی کا بھی نیا نکاح ہوگا تو وہ پہلے میرے پاس وقت گزارے گی، اس کے بعد اپنے خاوند کے پاس جائے گی۔ تو یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک شخص مالک نامی انصار میں سے ان کی بہن کی شادی تھی۔ تو شادی سے ایک دن پہلے جس لڑکی کی شادی تھی وہ بے پردہ حالت میں اپنے بھائی کے سامنے سے گزری۔ بھائی جس کا نام مالک تھا اس کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اس نے اپنی بہن سے پوچھا بھی یہ ایسی حرکت کیوں ہے؟ اس نے کہا جو کل کو ہونے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہے۔
یعنی جو اس وقت یہودی سردار نے قانون بنایا ہوا تھا کہ شادی کے دن پہلے جو ہے وہ اس کے پاس آئے گی، اس طرف اس نے اشارہ کیا، تو اس نے غیرت کھائی اور عورتوں والا بھیس بدل کے لڑکیوں کے ساتھ اس کے گھر میں چلا گیا، یہودی سردار کے گھر میں، اور موقع پا کر اس یہودی سردار کو قتل کر دیا۔ پھر وہاں سے شام کی طرف چلا گیا۔ شام کے کچھ رؤساء نے یہاں کا رخ کیا مدینہ کا۔ جب حالات پتہ چلے تو انہوں نے جو انصار کے قبیلے اوس خزرج آباد تھے ان کو انعام کرام کیا، کپڑے دیے اور دیگر ضرورت کی چیزیں فراہم کی، اور جو یہودیوں کے سردار تھے ان کو کئی ہیلوں سے قتل کر دیا۔ اس سے یہود کی طاقت ٹوٹ گئی اور مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کی حکومت آ گئی، اقتدار آ گیا ایک طرح کا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، یعنی انصار کے جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہوتا اور کبھی دوسرے کا ہوتا۔ آپس میں لڑ لڑ کے انہوں نے اپنی طاقت کو ختم کر لی۔ چونکہ یہ بت پرست تھے اس لیے اوس نے مکہ مکرمہ میں آ کر مکہ کے مشرکین سے مدد مانگی اور ان سے کچھ معاہدات کرنا چاہے دوسرے قبیلے کے علاوہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوس کے ایک شخص کی ملاقات ہوئی جس کا نام ایاس ابن معاذ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توحید کی دعوت دی تو اس کو یہ دعوت بڑی پسند آئی۔ اس نے دوسرے لوگوں کو بتایا، دوسرے لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ تو ایاس ابن معاذ پہلا شخص تھا انصار میں قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والا جس نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج میں آپس میں لڑائی ہوئی جس کو جنگ بعث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ بعث میں یہ ایاس ابن معاذ بھی فوت ہو گیا، قتل ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے جب یہ فوت ہونے لگا تو اس کی زبان پر تکبیر کے الفاظ تھے، اللہ اکبر، اس طرح۔ تو یہ انصار کا خاندانی پس منظر ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ مدینہ کے لوگ مکہ مکرمہ میں حج کی غرض سے آنے لگے، حج کی غرض سے آنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ قبیلہ خزرج کے کچھ حضرات کی ملاقات ہوئی۔ حج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ حج کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے کئی طرح کی خرافات حج کے اندر شامل کی ہوئی تھی۔ اسلام نے آ کر حج کو تو برقرار رکھا، جو خرافات تھی ان کی اصلاح کی۔
خرافات کا خاتمہ کیا، صحیح احکام بتائے۔ قبیلہ خزرج کے 6 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے مینا میں۔ سب سے پہلی ملاقات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ خزرج کے 6 افراد کی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، سن 1090 کا واقعہ ہے۔ 6 حضرات مسلمان ہو گئے۔ جب یہ حضرات واپس گئے تو ان حضرات نے جا کر دوسرے انصار کو اسلام کا تعارف کروایا، اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کیا، اسلام کی خصوصیات کو بیان کیا، اس کی دعوت کو بیان کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اگلے سال سن 1190 میں 12 لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسلام کا تعارف حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اسلام قبول کر لیا، اسلام کی تعلیمات حاصل کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ مینا میں بیعت ہوئی تھی۔ انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ ایک شخص بطور معلم کے ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پہلے مبلغ جو مدینہ طیبہ میں بھیجے، ان کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس طرح اسلام کی دعوت مدینہ شریف میں عام ہوئی۔ یہود مخالفت پہ آئے، لیکن انصار نے ہر قسم کی قربانی دے کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی تعداد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ اگلے سال سن 1290 میں 72 لوگ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے 6، بلکہ پہلے 1 ایاس بن معاذ، پھر 6، پھر 12، پھر 72 آدمی آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات دی، اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اور یہ بیعت ارتاد تھی، جو نیکیوں کے کرنے پر، برائیوں کے چھوڑنے پر عموماً صوفیہ بیعت لیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں 72 لوگوں میں 12 بندے ان کے مقتدا مقرر کیے۔ ان 72 لوگوں میں قبیلہ اوس کے لوگ بھی تھے، خزرج کے لوگ بھی تھے۔ 12 لوگ نمائندے مقرر کیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت دی اور مدینہ میں اپنے آنے کا اظہار کیا، تو انہوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے۔
صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بحیثیت چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ اس بیعت کے وقت وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بیعت کرنے والوں سے کہا، دیکھو اگر تم لوگ ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر ان کو اپنے ہاں بلانا اور ان سے وعدہ عہد پیمان کرنا، اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس کام میں نہ پڑو۔ انصار نے کہا کہ ہم ہر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ یہ دوسری بیعت جو ہوئی اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ انصار صحابہ کرام واپس گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر ہوئے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا حکم مل گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت دی، مشرکین مکہ کے رگ و ریشہ میں شرک گھسا ہوا تھا، دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، الٹا مقابلہ بازی پہ اتر آئے اور ہر طرح کی مخالفت کی، جہاں تک بات آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے در پہ ہو گئے، اور آپس میں انہوں نے میٹنگ بلائی کہ ہم کس طرح حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ مختلف رائیں سامنے آئی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ ابو جہل نے یہ رائے دی کہ جو بھی یہاں ہمارے یہاں بڑے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے کم از کم ایک آدمی مل کر ان پر حملہ کرے اور قتل میں شریک ہو، اس سے بنو ہاشم کے لیے ان سے بدلہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ ایک خاندان کا آدمی حضور کو شہید کرے گا تو وہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر سارے ہی قبیلوں کے کچھ لوگ شریک ہوں گے تو پھر کس کس سے بدلہ لیں گے؟ تو اس کی رائے کو پسند کیا گیا اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا گیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا، اگرچہ اس سے 2-3 دن پہلے ہی اللہ پاک کی طرف سے حکم آ چکا تھا، یعنی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی۔ کہہ لے کہ ہجرت سے 3 دن پہلے کی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو بتا دیا کہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نیکی کے ہر کام میں پیش رہتے تھے، تو ہجرت والا عمل بہت بڑا عمل تھا اور قربانی دینے کا موقع تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی موقع پر قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ فرمایا حضور میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ 4 ماہ پہلے انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید رکھی تھیں اس مقصد کے لیے، ان کی بہترین دیکھ بھال کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ 2 اونٹنیاں میں نے پال رکھی ہیں اسی کام کے لیے، ایک آپ کی خدمت میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عام طور پر معاملات میں صحابہ کرام سے ہدیے ہر وقت قبول نہیں کرتے تھے، بس اوقات حالات دیکھتے بھی اس کی کمزور ہیں تو ہدیے قبول نہ کرتے تھے،
یا بسا اوقات اور وجوہات ہوتی، آپ نے فرمایا قیمتاً لوں گا۔ خلاصہ یہ کہ ہجرت کے لیے تیاری ہوگی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا۔ مکہ والوں کی بہت سی امانتیں حضور کے پاس تھیں، ویسے تو وہ آپ کے مخالف تھے لیکن آپ کے بہترین کردار کے گواہ تھے۔ یہی وجہ کہ اپنی بڑی قیمتی چیزیں حضور علیہ وسلم کے پاس بطور امانت کے رکھوایا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حضور علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہ امانتیں واپس کر کے پھر مدینہ آ جانا۔ اپنے مدینہ کی طرف جانے سے پہلے حضور علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی تھی۔ کافی سارے صحابہ کرام، بلکہ اکثر صحابہ کرام جو مکہ میں تھے وہ ہجرت کر گئے تھے مکہ کی طرف۔ کچھ صحابہ کرام جو اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ چنانچہ رات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے نکلنا چاہا تو گھر کا چاروں طرف سے گھیراؤ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساتھ دیا، گھر سے نکلے۔ اللہ پاک کی طرف سے خاص حفاظ کا انتظام تھا، بظاہر تو کوئی باڈی گارڈ ساتھ نہیں تھا، تو وہاں سے نکلے۔ کفار مکہ کو اس چیز کا پتہ نہ چل سکا، غار ثور میں جا کر پناہ لے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی قربانی دینے کے لیے ساتھ چل پڑے، اور پھر آپ کی بیٹی حضرت اسماء، انہوں نے اس وقت بھی کھانا تیار کر کے دیا، بعد میں غار ثور میں بھی کھانا پہنچاتی رہی۔ ایک غلام تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، وہ بھی جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے تو دودھ لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بیٹے ابوبکر صدیق کے عبداللہ تھے، وہ بھی خدمت کے لیے آ جاتے، رات وہاں ٹھہرتے، صبح کو منہ نیرے نکل جاتے، یعنی پورے کا پورا خاندان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضور کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ یہ ابوبکر صدیق کی قربانیاں، دوست کا پتہ مشکل وقت میں چلتا ہے۔ دسترخوان پر کھانے پینے کے موقع پر تو سارے دوست ہوتے ہیں، لیکن مشکل گھڑی پتہ چلتا بھی کون بندہ کس پانی میں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مشکل گھڑی میں حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ بطور اعزاز کے حضور کا ساتھ اختیار کیا۔ غار ثور میں آپ جانتے ہیں جو معروف واقعات پیش آئے کہ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان قدموں کی آہٹ سنی، بلکہ نیچے سے دیکھا تو ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے تھے، آوازیں بھی سن رہے تھے، تو حضور سے فرمایا حضور مجھے اپنے جان کی نہیں بلکہ آپ کی جان کی فکر ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس سارے معاملے کو بیان فرمایا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، یہاں تک کہ غار میں جب آرام کیا تو اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کو صاف کیا، جو سوراخ تھے ان کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا، تو وہاں پر سوراخ کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، اپنی ایڑی مبارک وہاں رکھ دی کیونکہ موذی جہاں اندر آ کر حضور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک سانپ اندر آنا چاہتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ کوئی رستہ نہیں ہے، اس سوراخ کے آگے ایڑی تو اس پر ڈنگ مارتا رہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب سانپ میں ڈسا تو آنسو جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں گر گئے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ پوچھا ابوبکر کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیا حضور سانپ نے ڈس لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک لوہا مبارک نکالا تو ایڑی پہ لگایا تو اللہ پاک نے اسی کو شفا دے دی۔ یہ ساری قربانیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خاندان کی ہیں۔ سفر ہجرت کے سفر میں ساتھ تھے، ہجرت کے سفر میں ساتھ تھے۔ ایک اور عجیب واقعہ اس سفر میں پیش آیا۔ ایک صحابی جن کا نام سراقہ بن جاشم ہے، یہ سراقہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مکہ والوں نے انعام رکھ دیا 100 اونٹ کا، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اطلاع لے کے آئے یا گرفتار کر کے لائے، ہاں جی، تو اس کے لیے 100 اونٹ۔ تو انعام کے لالچ میں یہ بھی نکلے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور حضور کو دیکھ لیا، ترکے سے تیر نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے۔ اللہ پاک کی طرف سے ایسا ہوا کہ ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، زمین میں دھسا۔ اب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے بھی ایک اشارہ تھا، کہتے کہ وہ عرب والے جو ہے نا وہ تیروں سے فال نکالا کرتے تھے، تیروں سے کوئی کام کرنے کا معاملہ سامنے آتا تو پہلے فال نکالتے بھی کام کروں کہ نہ کروں۔ تو پہلے سراقہ نے 2 تیر نکالے تو فال نکالنے کے لیے، تو جو تیر جس کے ذریعے فال نکلی تو اس میں لکھا ہو تو یہ کام نہ کرنا، لیکن پیسے کا لالچ ذہن میں تب 100 اونٹ ملیں گے تو اس لیے کرنے کے تیر مارنے کے ردے سے آگے بڑھے تو گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت دیکھی، ہاں جی، وہ بھی پریشان تھا، آپ سے درخواست کی کہ اللہ پاک اس مصیبت سے نکالیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس مصیبت سے نکلا، ہاں جی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میرے لیے امان لکھ دیں، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مستقبل میں حضور کی حکومت آنے والی ہے، مجھے امان چاہیے۔ تو آپ نے خیر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غلام کے ذریعے امان بھی لکھوا دیا اور اس کی پیشگوئی بھی اس کے حق میں کر دی۔ سراقہ اس وقت کو یاد کرو جب کسریٰ کنگن جب پہنائے جائیں گے، اللہ پاک نے ایمان کی دولت دے دی، ہاں جی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ کیسر و کسریٰ فتح ہوئے تو بادشاہ کے کنگن لائے گئے مال غنیمت میں، جہاں اور بہت ساری چیزیں مسجد نبوی میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، تو کسریٰ کنگن میں نکلے۔ اس وقت سراقہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو لایا گیا اور کسریٰ کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے پہنائے گئے۔ خیر یہ ہجرت کا سفر تھا، مشقت والا سفر تھا، انصار نے بڑی قربانیاں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو مدینہ سے کچھ میل کے 3.5-4 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ، اس کو قباء کا علاقہ کہتے ہیں، آج جہاں مسجد قباء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہلے تشریف لائے۔ اس قبیلے کے سردار تھے حضرت کلثوم، قبیلہ کے سردار تھے، جو بہت سارے صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے، وہ انہی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پہلے تشریف لائے، انہوں نے شاندار استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی، وہاں ٹھہرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا وہاں مسجد تعمیر فرمائی، اور وہاں انہیں کی ملکیت میں ایک جگہ تھی جو سردار تھے حضرت کلثوم، وہاں پر مسجد کا تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ اس مسجد کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے مل کر تعمیر کی۔ قباء کے رہنے والے لوگ دین میں بڑے مخلص تھے، ہاں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے تو ایک ایسے گروہ سے واسطہ پڑا جو مخلص نہیں تھا، 2 نمبر تھا، جن کو منافقین کہتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ قباء کے رہنے والے لوگ، ان کے پاس آپ آیا جائے کریں، ان کے پاس رہیں۔ فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم ان تقوم فیہ، یہ جو مسجد ہے یہاں تعمیر کی گئی، ہاں جی، اس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر ہے۔ اور جو منافقین نے مسجد زرار تعمیر کی تھی، اس کا مطلب تھا زرارا لطاعت ارصادا لمن حارب اللہ، یعنی مسلمانوں کی مخالفت کے لیے، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی، جبکہ یہ مسجد یہ تقویٰ پرہیزگاری کی بنائے بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں آپ رہیں، ان کے پاس اٹھے بیٹھیں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان کے پاس۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا کہ یہاں قباء کے علاقے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 14 دن یہاں آپ نے قیام کیا، اس کے بعد آپ نے مدینہ کا رخ کیا۔ قباء سے مدینہ کا فاصلہ میں نے عرض کیا کوئی 3.5-4 میل کے قریب ہے۔ آج کل تو گاڑی پہ جائیں تو 10 منٹ بڑی مشکل سے لگتے ہیں۔ ہاں جی، یہ مسجد قباء ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ یہاں کار سے وضو کر کے آئے، ایک نماز یا 2 رکعت کا 2 رکعت یہاں ادا فرمایا اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، ایک عمرے کا ثواب۔ اس مسجد کی یہ فضیلت ہے۔ مدینہ والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، صبح سے آتے، انتظار میں رہتے، شام کو واپس چلے جاتے۔ اس طرح کئی دنوں سے ہو رہا تھا۔ تو اچانک ایک دن جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں قریب پہنچے، ایک یہودی نے اطلاع دی کہ وہ جس شخص کے تم دلوں کو آ رہے ہیں، ہاں جی، تو مدینہ والے باہر نکلے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ ہاں جی، بڑے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، بچے کیا، خواتین بچیاں باہر نکلیں اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ طلع البدر علینا ولم پڑھ رہی تھی، اشعار کہہ رہی تھی۔ تو یہ انصار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کی خاطر قربانیاں ہیں، اور مشکل وقت میں انصار نے ساتھ دیا۔ جب بیعت ثانیہ ہوئی نا، بیعت عقبہ ثانیہ، تو اس وقت انصار نے کہا تھا کہ حضور آج پریشانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمارے پاس آئیں، دوبارہ مکہ کے حالات بہتر ہو پھر آپ ادھر آ جائیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ فرمایا حضور اپنا انصار ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ جب مکہ فتح ہوا اس وقت بھی انصار میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ دیکھو اب مکہ فتح ہو گیا تو اب لگتا ہے حضور ہم میں نہیں رہیں گے، اب مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، تو یہاں قیام پذیر ہوں گے۔ تو آپ نے پھر فرمایا انصار میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ انصار نے ہر قسم قربانیاں دی تھی نا۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں، ایک تاریخی معاہدہ ہوا جس کو عقد مؤاخات کہتے ہیں، کہ صحابہ کرام جو انصار تھے انہوں نے قربانی دیتے ہوئے مہاجر صحابہ کرام کو اپنا بھائی بنا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی تو ایک انصاری ایک مہاجر کا بھائی بن گیا۔ انصار صحابہ کرام نے اپنے مہاجر بھائیوں کا اس طرح ساتھ دیا کہ کسی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ ان کے پاس پیسے تھے تو آدھے پیسے اپنے بھائی کو دے دیے، ان کے پاس مکان تھا تو آدھا مکان خود رکھ لیا، آدھا مکان بھائی کو دے دیا، ان کے پاس اور گھریلو استعمال کی چیزیں تھیں، آدھی چیزیں خود رکھ لیں، آدھی چیزیں دوسروں کو دے دیں۔ حتیٰ کہ کسی شخص کے پاس اگر 2 شادی تھی، 2 بیویاں تھیں، اپنی بیوی کو راضی کر کے ہاں جی اس کو طلاق دے کر اپنے جو ہے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح کر دیا۔ یہ ایسی ایک عظیم قربانی ہے، ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے انصار صحابہ کرام کا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انصار و صحابہ کرام ہیں، جب بدر کا موقع آیا، پہلا مارکا کفار مکہ کے ساتھ پیش آیا تو گئے تو وہاں اور مقصد کے لیے تھے، لیکن جنگ بدر کے حالات پیش آ گئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا کہ ان کی رائے لو یہ کیا کہتے ہیں. تو انصار صحابہ کرام نے کہا حضور حضرت سعد نے حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم نہیں لڑتے. اے حضور ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے, آپ کے آگے ہو کے لڑیں گے, آپ کے پیچھے لڑیں گے, آپ کے دائیں لڑیں گے, آپ کے بائیں لڑیں گے. حضور اگر آپ ہمیں آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے ہم آگ میں کود جائیں گے. تو دین اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا اس کا سبب ہجرت ہے, اور ہجرت کے جو اسباب پیدا ہوئے اور جن لوگوں نے سب سے پہلے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان صحابہ کرام کو انصار صحابہ کرام کہا جاتا ہے. یہ اسلام کے وہ مبتدا ہیں کہ جن کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں مہاجر صحابہ کرام کے فضائل کو ذکر کیا وہاں انصار صحابہ کرام کے فضائل کو ذکر کیا. فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. فرمایا دیکھو جنہوں نے بھی ایمان لانے میں پہل کی وہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں, اور پھر جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے کام میں. فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. پھر آگے فرمایا اللہ پاک نے میں نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھی جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. تو انصار صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی تھے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نفاق کا معیار انصار کو بتایا. فرمایا کہ حب آیت الایمان حب الانصار. فرمایا کہ ایمان کی نشانی جو ہے انصار سے محبت کرنا ہے, اور فرمایا کہ آیت النفاق منافقت کی نشانی بغض الانصار, انصار سے بغض رکھنا ہے. تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے وہاں انصار صحابہ کرام یا مہاجروں ان سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان شخصیات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قلم چلتا عقیدے